پیدا تو سبھی ہوتے ہیں اور مرتا بھی ہر کوئی ہے، لیکن مر کر زندہ ہونا ناممکن اور لازوال حقیقت ہے۔ آج پوری عالمگیر کلیسیا میں عیدوں کی عید، تہواروں کا تہوار اور نجات کی تکمیل کی عید منائی جاتی ہے، اور یہ مسیحی ایمان کی سب سے بڑی عید ہے جسے عید پاشکا کہتے ہیں۔ آج کے دن مقدس اگسٹین فرماتے ہیں کہ ہم پاشکائی لوگ ہیں اور ہالےلویا ہمارا نعرہ ہے۔ کلام کے وہ الفاظ کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اور موت فتح کا لقمہ ہو جاتی ہے، کیونکہ مسیح خداوند در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آج کے دن مقدس پالوس رسول پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اس کی 14ویں آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ اگر مسیح مردوں میں سے نہ جی اٹھتا تو ہمارا منادی کرنا بے فائدہ تھا اور تمہارا ایمان لانا بھی بے فائدہ ہے، لیکن یسوع در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آج خدا کا پاک کلام اس کے جی اٹھنے کی خوشخبری دیتا ہے۔ ہمیں نئی خوشی ملتی ہے، نئی روحانیت ملتی ہے، پوری دنیا کو امن اور سلامتی ملتی ہے، برکت اور آزادی ملتی ہے۔ بس اس کے الہی خون سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، اور الہی خوشخبری کے لیے آج خدا کا پاک کلام ہمیں ابھارتا ہے۔ ہم بھی مریم مجدلی کی طرح گواہی دیں، یوحنا رسول کی طرح گواہی دیں، پطرس کی طرح گواہی دیں، تمام تر اس کے شاگردوں کی طرح گواہی دیں کہ ہم نے یسوع کا تجربہ کیا ہے اور وہ در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ بس یسوع کی قبر پہ مریم مجدلی، مریم، حنا، یعقوب کی ماں مریم جاتے ہیں تاکہ خداوند یسوع مسیح کی قبر پہ جا کر اپنی عقیدت اور ایمان کا اظہار کر سکیں، لیکن وہاں پہ خاموشی کے سناٹے تھے، کالی رات کے سائے تھے۔ وہ اس سوچ اور کشمکش میں تھیں کہ ان کے لیے بھاری پتھر کون ہٹائے گا۔ دہشت اور خوف سے ریزہ ریزہ تھیں، آنکھیں اشکبار تھیں، لیکن جب وہ خالی قبر کو دیکھتی ہیں اور مریم مجدلی جب اس فرشتے کی آواز کو سنتی ہے کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ سمجھی کہ شاید یسوع کو اٹھا کر لے کر چلے گئے ہیں، لیکن اس پہ چھائی ہوئی موت جو ہے وہ نئی زندگی میں بدلتی ہے جب وہ زندہ یسوع کا تجربہ کرتی ہے۔ اور یہودی معاشرہ میں دیکھا جائے کہ عورت کا مقام مرد کی نسبت کم تر ہوتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، عورت کے مقام اور عزت کی بات کی جاتی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کیسی اعلیٰ ظرفی بخشتا ہے اس عورت کے مقام کو کہ جب وہ اپنے مردوں میں سے زندہ ہونے کی خوشخبری سب سے پہلے ایک خاتون کو دیتا ہے، ایک عورت کو دیتا ہے۔ اس طرح خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ عورت کے مقام کو، اس کی عزت کو معاشرے میں اور ایمانی کلیسیا میں بڑھا دیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر مقدسہ ماں مریم ایسی ہستی ہے کہ جب وہ اس کلمہ کو اپنی زندگی میں لیتی ہے اور سب سے پہلی گواہ اور سب سے پہلی شاگردہ بنتی ہے اور یسوع پہ ایمان رکھتی ہے، اور جب اس نے کہا تھا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے معافی ہو، وہ یسوع کی شاگردہ بنتی رہی۔ اور جب اس نے کہا تھا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے معافی ہو، بس وہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی شاگردہ بنتی ہے اور ایمان لانے والی بنتی ہے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لینے والی بنتی ہے۔ اور مریم مجدلی کی منادی کیا تھی؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے خداوند کو دیکھا اور اس نے مجھ سے باتیں کی ہیں۔ یوحنا اس کا 20 باب اس کی 18ویں آیت مبارکہ، اور اس کا وہ یہی نعرہ تھا، یہی اس کی منادی تھی، یہی اس کی تبلیغ تھی کہ میں نے خداوند کو دیکھا ہے اور اس نے مجھ سے باتیں کی ہیں۔ بس یسوع کے زندہ ہونے سے موت کو شکست ہو جاتی ہے اور زندگی جیت جاتی ہے، گناہوں سے آزادی مل جاتی ہے، لعنت پر برکت خداوندی چھا جاتی ہے، نہ راستی پہ راست باسی، نہ فرمانی پہ فرما برداری، نہ بجھنے والی آگ کو خداوند یسوع اپنے الہی خون سے بجھاتا ہے، آنسو مسکراہٹ میں بدل جاتے ہیں، اور نفرت محبت میں، غم خوشی میں، شک ایمان میں، کیونکہ یسوع نے ہمارے گناہوں سے ہمیں آزادی بخشی ہے اور نجات کا کام جو ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچتا ہے۔ آج جب نجات کی بات کریں کہ ہم نجات یافتہ ہیں، یسوع میں ہمیں نجات ملتی ہے،
تو سوال کرنا چاہتا ہوں کہ گناہ تو آج بھی دنیا میں ہوتے ہیں، جنگ و جدل تو آج بھی جاری ہے، حرام کاری، نافرمانی اور الزام تراشی، بے حرمتی، فریب، بیماری، پریشانی تو آج بھی دنیا میں جاری و ساری ہے۔ ہمیں کیسی نجات ملی ہے؟ تو مسیح خداوند میں میرے عزیزو یاد رکھیں کہ دنیا میں اگر جنگ و جدل ہے تو جسے نجات ملی ہے وہ جنگ و جدل کا جواب امن سے دیتا ہے، جسے نجات ملی ہے وہ نفرت کا جواب امن سے دیتا ہے، اور موت کا بدلہ نہیں لیتا بلکہ زندگی کی بات کرتا ہے، وہ ابدی خوشی کی بات کرتا ہے، روحانی مسرت کی بات کرتا ہے، الہی تسکین کی بات کرتا ہے، جھوٹ میں بھی سچ بولتا ہے۔ یہی نجات ہے جو یسوع سے ملتی ہے، اور لوگ جانتے ہیں کہ یہ مسیحی ہے، اس کی زندگی مسیحی ایمان کی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح اپنے زندہ ہونے سے 3 الہی برکات ہمیں دیتا ہے۔ سب سے پہلے کہ وہ اپنے الہی خون سے ہمارے گناہوں کو دھوتے ہوئے نئی زندگی دیتا ہے۔ نمبر 2، وہ روحانی خوشی عطا کرتا ہے کہ وہ آدم جو کہ مایوس ہو چکا تھا، خداوند اسے روحانی تسکین عطا کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر خداوند سلامتی عطا کرتا ہے، انسان اور خدا کے رشتے کو پھر سے بحال کرتا ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، یسوع کی صلیب کی بات کریں تو یسوع کی صلیب کو کوئی بھی نہ روک سکا، نہ پطرس جو وعدے کرتا ہے اور بڑے دعوے کرتا ہے، نہ ہیرودیس جو بادشاہ ہوتے ہوئے، جو حکومت پہ ہوتے ہوئے وہ بھی یسوع کی صلیب کو نہ روک سکا، نہ پیلاطوس ہی اس کی صلیب کو روک سکا، کیونکہ اس کا مرنا لازم تھا تاکہ بنی نوع انسانیت کی آزادی ہو سکے، اور نہ اس کے زندہ ہونے کو کوئی روک سکا، نہ فقی فریسی، نہ عالم دین، نہ ظلم کا بھاری پتھر، نہ کالی رات کا سناٹا، نہ بدکاری کا سردار شیطان، نہ رومی مسلح دار پہرے، کیونکہ اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا لازم تھا۔ بس 3 پیشن گوئیاں یسوع نے اپنے زندہ ہونے کی تھی۔ سب سے پہلے یونس نبی کی معرفت، کہ جیسے وہ 3 دن سمندر کی تہ میں رہا، مچھلی کے پیٹ میں رہا، اور خداوند اسے پھر سے زندگی دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم اس ہیکل کو ڈھا دو تو تیسرے دن وہ اسے پھر اٹھا کھڑا کرے گا، اور وہ کہتا ہے کہ ابن انسان ضرور ہے کہ سردار کاہنوں، فقیوں اور فریسیوں کے حوالے کیا جائے، وہ اسے ماریں گے اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ پس 3 طرح سے خداوند یسوع مسیح اپنی پیشنگوئی کرتا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور اس کا جی اٹھنا لازم تھا۔ آج ہم زندہ یسوع کی عید مناتے ہیں کہ زندہ یسوع کے بغیر ہمارا ایمان ادھورا ہے، کیونکہ وہی راہ، حق اور زندگی ہے، اور وہی قیامت اور زندگی ہے۔ اور جب وہ خود مردوں کو زندہ کرتا رہا، کہ اس نے لازر کو زندہ کیا، نائن بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا، یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، اور یہ لازم تھا کہ یسوع خود بھی مردوں میں سے جی اٹھتا۔ اور آج فتح کا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ آج خداوند یسوع کی قبر کو دیکھیں کہ خالی قبر کوئی خوشی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اس کا رسولوں پہ ظاہر ہونا، اس کے زخمی ہاتھ دکھانا، اور اس کی پسلی میں نیزہ لگا ہوا دکھانا، اس کا تجربہ کرنا کہ یسوع در حقیقت زندہ ہوا ہے۔ صرف خالی خبر کو دیکھ کے ہم یہ نہ کہیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، بلکہ اس کے زخمی ہاتھوں کو دیکھیں، اس کے سر پہ کانٹوں کے تاج کو لگے ہوئے زخموں کو دیکھیں، اس کے چھلنی جسم کو دیکھیں کہ وہ در حقیقت ہماری خاطر مرا، صلیب پہ قربان ہوا۔ اس کے زخمی ہاتھوں کو دیکھیں کہ جب توما رسول کہتا ہے کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے چھید نہ دیکھ لوں، اس کی پسلی میں نیزہ لگا ہوا نشان نہ دیکھ لوں، ہرگز نہ یقین کروں گا۔ اور جب ہم ایمان کے ساتھ دیکھتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور آج خداوند یسوع پوری کلیسیا کو یہ فضل دیتا ہے کہ وہ بھی موت کی قبر سے نکل آئیں، وہ بھی اندھیرے اور نا امیدی کی قبر سے نکل آئیں،
وہ موت اور غم کی قبر سے نکل آئیں، وہ دکھ اور افسوس کی قبر سے نکل آئیں، کیونکہ یسوع نے اندھیرے پہ غالب آیا ہے، یسوع نے نا امیدی کو امید میں بدلا ہے، یسوع نے موت کو زندگی میں بدلا ہے، غم کو خوشی میں بدلا ہے، دکھ کو سکھ میں اور افسوس کو جشن میں بدلا ہے۔ آج ہمیں بھی زندہ ہونے کی ضرورت ہے کہ جب ہم بھی اپنی انا کی قبروں سے باہر نکلیں، نفرت کی قبر سے باہر نکلیں، لالچ کی قبر سے باہر نکلیں، نا امیدی کی قبر سے باہر نکلیں، ناراستی کی قبر سے باہر نکلیں اور اندھیرے کی قبر سے باہر نکلیں، پھر ہی در حقیقت یہ جشن مسیحا ہے، یہ جشن کلیسیا ہے، یہ عیدوں کی عید ہے، یہ تہواروں کا تہوار ہے، اور آپ سب کو یہ جشن مسیحا، یہ عید پاشکا جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو۔